السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 146 پڑھیں گے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز پڑھی، من غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ، بغیر اذان ولا اقامت، اذان کے بغیر اور اقامت کے بغیر۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح فی المتفق علیہ، بخاری مسلم میں ہے، عن ابن عباس وغیرہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے، یعنی ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اذان نہیں کہی جائے گی اور اقامت بھی نہیں کہی جاتی، بلکہ صرف نماز ہی پڑھائی جائے گی۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ، ایک لمبی حدیث میں وہ ذکر کرتے ہیں جب کہ وہ نماز سے سو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم اذن بلال، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، کما کان یصنع کل یوم، جس طرح آپ روزانہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، اور یہ یعنی خیبر سے واپسی تھی۔ رستے میں ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور سارا لشکر وہاں ٹھہرا، تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاگتے رہنا اور چوکیداری کرتے رہنا، تو فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا۔ لیکن ایسا ہوا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، نیند آ گئی ان کو، اور جب سورج نکلا اور سورج کی گرمی نے مسلمانوں کو اٹھایا تو سب سے پہلے اٹھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے اور نماز نہیں پڑھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی میں شیطان کا غلبہ ہے، آگے چلو۔ سارا قافلہ آگے چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے پھر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہیں۔ انہوں نے اذان کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ یعنی اس طرح غلطی کی وجہ سے نماز رہ جائے اور سورج نکل آیا ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، تو پھر اذان کہہ دینی چاہیے۔ اور وَلَهُ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی المزدلفہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے، فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین، تو آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ یعنی یہ مزدلفہ، یہ حج کے دوران یہاں مسلمان آتے ہیں، آگے بھی پڑھتے ہیں۔ وَلَهُ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی میں یعنی اسی کتاب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء باقامت واحد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا ایک اقامت کے ساتھ۔ اور ابو داود کے یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ لِكُلِّ صَلَاةٍ، یعنی ہر نماز کے لیے ایک اقامت کہی گئی۔ وفی روایت اللہ ولم ینادی فی واحدۃ منہما، اور ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی بھی نماز کے لیے اذان نہیں کہی گئی۔ مزدلفہ، یہ جب حاجی لوگ عرفات میں دن گزارتے ہیں تو پھر رات کو مزدلفہ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں مشعر الحرام مسجد ادھر ہی ہے، پھر یہاں رات گزارنے کے بعد یہ صبح کے وقت واپس مینا میں آتے ہیں۔ تو یہ مینا اور عرفات کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ یہ حج کے مشہور شعائر میں سے یہ ایک یعنی یہ طریقہ ہے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، اور یہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ہوتی ہے۔ تو یہاں مسلمان جب آتے ہیں تو ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں،
مغرب اور عشاء کی۔ اور یہاں دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اذان نہیں کہی گئی اور دوسری میں یہ ہے کہ اذان کہی گئی۔ یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اذان اور 2 اقامتیں کہی گئی اور دوسری میں یہ ہے کہ نہیں کہی گئی۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ اولا ہوگی، یعنی یہ زیادہ قابل عمل ہوگی، کیونکہ جب ایک حدیث میں مثبت کا حکم ہو اور ایک میں منفی کا حکم ہو اور دونوں کی روایت صحیح ہو، دونوں یعنی استقامت کی کے درجے تک پہنچتی ہوں دونوں حدیثیں، تو پھر مثبت کو منفی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ نہیں دی گئی، ایک میں یہ ہے کہ دی گئی، تو دی گئی کو دوسری کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اذان ہوگی اور پھر اس کی اقامت کہی جائے گی اور پھر نماز پڑھی جائے گی۔ وعن ابن عمر وعائشة رضی اللہ تعالی عنہم، سیدنا ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ جمع کا لفظ ہے، ان سب سے اللہ راضی ہو جائے، تو سب کا لفظ بولا جاتا ہے کم از کم 3 پر، تو یہاں سیدنا عمر اور سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں مراد ہیں۔ قالا، وہ دونوں کہتے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، یعنی سحری کی۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بس کھاؤ اور پیو، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے، یہ ان کا نام تھا۔ وَكَانَ رَجُلٌ أَعْمَى، یہ نابینا آدمی تھے، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، وہ اذان نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا کہ تو نے صبح کر دی ہے، صبح کر دی ہے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وفی آخری ہی ادراج، اور آخر میں یہ جملہ اس میں درج ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 مؤذن تھے، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابن مکتوم، یعنی ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن بھی ہو سکتے ہیں۔ شروع میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، بعد میں ابن مکتوم بھی شامل ہو گئے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ سحری کی اذان دیتے تھے اور لوگوں کو آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب ہم سحری کھا سکتے ہیں، اور ابن مکتوم جب اذان دیتے تو لوگ معلوم کر لیتے کہ اب کھانے پینے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس میں اصبحتا اصبحتا کے الفاظ ہیں، تو نے صبح کر دی، صبح کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دن چڑھے اذان دیتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ کبھی وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے شروع میں اذان دے دیتے اور کبھی طلوع ہونے کے بعد۔ یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی تھی کہ صبح صادق یا صبح کاذب کا طلوع ہونا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کا نکلنا، یہ بلب کا بٹن دبانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے۔ تو اس لیے وہ کبھی اول وقت میں اذان شروع کر دیتے اور کبھی صبح کے ظاہر ہونے کے بعد شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال ہوتا یہ فجر کا ہی وقت تھا۔ اور یہاں بھی محدثین کی امانت داری کی یہاں ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے کہ انہوں نے یہ آخری لفظ جو تھا اس کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ ادراج ہے، یعنی اس حدیث کے آخر میں یہ جو لفظ ہیں کہ وہ اذان نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ ان کو یہ کہا جاتا کہ صبح کر دیے، صبح کر دیے، تو یہ راوی نے اپنی طرف سے یہاں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اور محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اکٹھے نہیں روایت کیا، بلکہ ان کے شاگردوں نے ان سے بھی یہی حدیث سنی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی حدیث سنی، اور آگے ان کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ میں نے دونوں استادوں سے یہی حدیث سنی ہے۔ اگلی حدیث میں ابن عمر ہی ذکر کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان بلالا اذن قبل الفجر،
کہ بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے ہی اذان دے دی۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْجِعَ، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لوٹ جائیں۔ فَيُنَادِي، پس وہ اعلان کریں، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، خبردار بے شک بندہ سو رہا تھا۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعنی اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی اذان دیتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے غلطی سے اذان کہہ دی، گمان یہ تھا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ یہ صحیح وقت ابھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایسی غلطی مؤذن سے ہو جائے تو وہ عوام کو مطلع کر دے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح آج کل فجر کی اذان میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اگر کوئی بھول کر سحری میں یہ لفظ کہہ دے، یا فرض کریں کہ وہ فجر کی نماز سے یہ جملہ بھول جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ سحری کی اذان ہے، تو ایسی صورت میں وضاحت کر دینی چاہیے۔ اور اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس کو ضعیف تسلیم کر بھی لیا جائے، پھر بھی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یعنی وقت سے پہلے اگر اذان دی جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم اذان کو سنو بس اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، اور بخاری کی جو روایت ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور اس کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں۔ ولمسلم، اور جو مسلم کی روایت ہے وہ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی بخاری میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور مسلم میں عمر رضی اللہ عنہ سے۔ فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمۃ کلمۃ سوی الحیئلتین، وہ ایک کلمہ کہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ وہ یعنی سننے والا ایسے ہی کہے جس طرح مؤذن کہتا ہے ایک ایک کلمہ، سوائے حیّلتین کے، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، کہ فیقول، اذان کو سننے والا کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یعنی میرے ارد گرد کوئی طاقت اور قوت اللہ کے سوا نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے، یعنی جو کلمات مؤذن کہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہی کلمات کہتے جاؤ، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اور اسی طرح اگر اقامت ہے تو اقامت میں بھی ان کلمات کو اقامت کہنے والے کے پیچھے دہرانا چاہیے، اور جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو جواب میں کہیں کہ اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اذان کا ساتھ ساتھ جواب نہ دیا جا سکے، مثلا کوئی واش روم میں ہے یا اور کسی مصروفیت میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اذان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، یا جس طرح بعض دفعہ ہم رستے میں اذان کا ایک جملہ سنتے ہیں پھر ہماری گاڑی آگے نکل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس اذان کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ واجب نہیں ہے، لیکن خوشی سے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور آگے ذکر آئے گا کہ پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر اذان کی دعا پڑھی جائے، پھر اس کی فضیلت بھی ذکر کی جائے گی انشاءاللہ۔ وعن عثمان بن ابی العاص، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ قال، بے شک انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قوم کا امام مقرر کر دیجئے۔ قال انت امامہم، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ان کے امام ہو۔ واقتدی باضعفہم، اور ان کے کمزور لوگوں کا خیال رکھو، ان کی یعنی اقتداء کرو، ان کا دھیان رکھو، ان کا لحاظ رکھو۔
وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ آذَانِهِ أَجْرًا، اور ایسا مؤذن رکھو جو اذان دینے پر اجرت نہ لے۔ اخرجہ الخمسہ، اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے، وحسنہ الترمذی، اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے طائف کے وفد میں۔ یہ اس وفد میں سب سے کم عمر تھے، لیکن ذہین تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے امام مقرر کر دیں، تو آپ نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا۔ یعنی اس سے ہمیں ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ چھوٹا بچہ بھی اگر وہ علم میں صحیح ہے، پختہ ہے، نماز کے مسائل کو سمجھتا ہے، تو وہ امامت کروا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امامت ایک عہدہ ہے، اور شریعت میں عہدے کا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے کو مانگ کر نہ لے، کیونکہ اگر کوئی خود کسی عہدے کو طلب کرے گا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیجئے، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر اس کو خود ہی وہ عہدہ سونپ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ہے، جس طرح سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بادشاہ سے اس بات کا سوال کیا تھا کہ آپ مجھے وزیر زراعت بنا دیں، تو یہاں بھی یہی صورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مقام پر ضرورت محسوس ہو رہی ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کا اہل نظر نہ آتا ہو، تو پھر ایک ایسا شخص جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رفاہ عامہ کا کام ہے، دوسروں کی بھلائی کا کام ہے، اگر میں آگے نہ ہوا تو یہ کام ضائع ہو جائے گا اور لوگوں کو نقصان ہوگا، اور وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پائے کہ میں اس کام کو نبھا سکتا ہوں، تو لوگوں کی یعنی ان کی ضرورت کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے عہدے کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے امام مقرر کر دیجئے، تو آپ نے امام مقرر کر دیا۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی نماز، قیام بہت لمبا یا سجدہ رکوع اتنا لمبا کہ بوڑھے اور بیمار یا مجبور لوگ نہ کر سکیں، تو ایسا نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پر نصیحت کی تھی، اور ان کو بڑے زبردست الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ اے معاذ، تم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنو۔ فتنہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ لوگوں کا خیال رکھو، کیونکہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام نے اس بات کی نصیحت کی ہے کہ جب امامت کراؤ تو سب کو ساتھ لے کر چلو۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی ضروریات اور سب ان کو سامنے رکھ کر امامت میں اپنی نماز میں قرات کرو کہ نہ تو بہت لمبی ہو اور نہ بہت چھوٹی۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر مقتدی لمبی قرات کو پسند کریں، جس طرح رمضان المبارک میں یا بعض فجر کی نمازوں میں ہوتا ہے، تو پھر اجازت ہے، پھر لمبی قرات بھی کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے جو اذان پر اجرت نہ لے۔ تو اگرچہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں کافی اختلاف ہے علماء کا، بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ حتی الامکان مؤذن کو چاہیے کہ وہ اذان دینے کی اجرت نہ لے، کسی اور کام کی اجرت لے لے، مسجد کی کوئی اور چھوٹی موٹی ذمہ داری اپنے ذمہ لے کر تنخواہ لے لے اور اذان کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں فری ہی دے رہا ہوں، یعنی اذان کی اجرت نہ لے۔ لیکن اگر کوئی ناگزیر صورتحال ہو، بہت ہی زیادہ مجبوری ہو، تو پھر علماء نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اذان پر اجرت لینے کی اجازت بھی دی ہے بعض احادیث کے مطابق۔ تو یہاں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ایسا مؤذن رکھو جو اذان دینے پر اجرت نہ لے۔
اگلی حدیث ہے وعن مالک بن الحویرث، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اور جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے پس چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک تمہارے لیے اذان کہے۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اخرجہ السبع، اور یہ حدیث کی مستند 7 کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ بھی چند لوگوں کا وفد تھا جو نبی الاسلام کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے آئے تھے اور تقریباً 20 روز یہاں رہے تھے، اور پھر جب یہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز باجماعت پڑھنی ہو اور مردوں نے پڑھنی ہو اور کوئی رستہ ہے یا مسجد ہے تو وہاں اذان دینے والا اگر کوئی بھی نہیں تو پھر اذان دے دینی چاہیے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر گھروں میں کوئی شخص چند لوگ بعض دعوتوں پر یا موقعوں پر جمع ہوتے ہیں اور وہ جماعت کروانا چاہیں تو اگر ان کے قرب و جوار میں کہیں بھی کوئی مسجد نہیں ہے جس کی اذان ہوتی ہو تو پھر ان کو اذان دینی ہوگی، لیکن اگر کوئی مسجد ہے جس طرح ہمارے محلوں میں عام مسجدیں ہوتی ہیں تو پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے جنگل یا بیابان یا ایسے راستے میں ہے کہ جہاں دور دراز تک کوئی مسجد نہ ہو، تو ایسی جگہ پر آپ نے یہ حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے اور پھر تم میں سے کوئی ایک جماعت کرائے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں یہ جو اذان کے متعلقہ حکم ہے یہ ہمارے اس باب کے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔